پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ حضرت علی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حضرت علی سے اتنی بغاوت کرتے ہیں کہ حضرت علی کو خارجی قرار دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن قسم خدا کی تم اہل سنت و جماعت ہو، ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ ہم نہ تو علی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ علی کو اتنی بغاوت بغض و حسد رکھتے ہیں۔ ہم تو وہی کہتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مرتبہ دیا ہے۔ ہم تو خلافہ میں وہی مانتے ہیں ان کو جو میرے آقا نے درجہ ان کو عنایت کیا ہے۔ علی کو ہم مانتے ہیں، ولیوں میں اگر سب سے افضل کسی کا رتبہ ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کا سلسلہ کہیں تک پہنچتا ہے، اس ذات کا نام علی ہے۔ ہم علی کو مانتے ہیں علی کے طریقے سے۔ علی نبی سے قریب بھی ہے، نبی سے جدا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ علی سے بغاوت کرتے ہیں ہم وہ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ علی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں ہے، ہم وہ ہیں۔ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں عطا کیا۔ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے سے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے زمین اور آسمان کو ہمارے لیے بنایا ہے، شجر و حجر کو ہمارے لیے بنایا ہے، جنت کو بھی رب نے ہمارے لیے بنایا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے سب ہمارے لیے بنائی ہیں، پوری کائنات میں ہر شے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا محبوب سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، اب اس کے بدلے میں آپ کی امت سے یا ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ یہ جو ہم نے نسل انسانی کو پیدا کیا ہے ہم کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں سے محبت کر لے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات اگر ہم لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، اہل بیت کو تھام جان لے، قسم خدا کی ایمان اگر ہمارا مضبوط ہو جائے تو میرا وجدان بولتا ہے کتنی بھی گمراہ کرنے والے فرقے تمہیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن جب تم نے مضبوطی سے اہل بیت کو تھاما ہوگا تو گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے تم جانتے نہیں ہو اسی روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ حضرت علی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حضرت علی سے اتنی بغاوت کرتے ہیں کہ حضرت علی کو خارجی قرار دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن قسم خدا کی تم اہل سنت و جماعت ہو، ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ ہم نہ تو علی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ علی کو اتنی بغاوت بغض و حسد رکھتے ہیں۔ ہم تو وہی کہتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مرتبہ دیا ہے۔ ہم تو خلافہ میں وہی مانتے ہیں ان کو جو میرے آقا نے درجہ ان کو عنایت کیا ہے۔ علی کو ہم مانتے ہیں، ولیوں میں اگر سب سے افضل کسی کا رتبہ ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کا سلسلہ کہیں تک پہنچتا ہے، اس ذات کا نام علی ہے۔ ہم علی کو مانتے ہیں علی کے طریقے سے۔ علی نبی سے قریب بھی ہے، نبی سے جدا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ علی سے بغاوت کرتے ہیں ہم وہ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ علی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں ہے، ہم وہ ہیں۔ ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو تو صحیح، اگر تمہیں میرے پاس کسی کا مضبوطی سے دامن تھامنا ہے تو میرے اہل بیت ہے۔ ہم علی کو اپنے سے جدا بھی نہیں مانتے، قریب بھی اتنا مانتے ہیں کہ ہمارا یقین بولتا ہے آج ہم نے جو جلسہ کیا ہے کہیں نہ کہیں اسی جلسے میں حضرت عباس کا بازو بھی طرف رہا ہوگا، حسین کی شہادت بھی مچل رہی ہوگی، نبی آقا علیہ السلام کی سماعت بھی اسی جلسے سے ٹکرا رہی ہوگی۔ ہمارا یقین تو یہ بولتا ہے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے اسی کی تو کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اہل بیت سے؟ آج کاغذ کے ٹکڑوں میں حسین کو تلاش کرنے والوں، ڈھول کی دھمک میں تاشوں کی جھلک میں حسین کو تلاش کرنے والوں،
تمہیں حسین وہاں نہیں ملیں گے. اگر تمہیں حسین کو تلاش کرنا ہے تو مسجدوں کے میناروں میں تلاش کرو. چلو اللہ کے گھر میں آباد آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس سے پہلے آتا ہے جملہ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. حسین نے تو کربلا کے میدان سے تمہیں درس دیا تھا کہ کیسا بھی موقع آ جائے، حال کیسا بھی ہو، لیکن نماز کو مت چھوڑنا. ہمیں تو ہوتا کیا ہے یار، ہم تو پورا دن محرم کا 10ویں محرم یوں ہی گزار دیتے ہیں، نماز کے قریب بھی نہیں ہے. ڈھول تاشے بجاتے بجاتے اپنے آپ کو حسینی سمجھنے لگتے ہیں. یار اگرچہ تم محبت میں بجا رہے ہو، لیکن محبت میں تو وہی کام کرو گے جس نے شریعت کی، جس نے جائز، شریعت نے جس کو جائز کہا ہے. ایسا کام تو نہ کرو نا کہ شریعت نے جس کو منع فرما دیا ہے. اے لوگوں، اگر حسینی بننا ہے نا تو پہلے حسینی کردار شامل کر لو، حسینی شوق دیکھ لو. حسینی شوق کیسے ہے؟ آج ایک آواز چاروں طرف سے اٹھتی ہے کہ حسین نے ہی یزید کی بغاوت کی ہے. جب یزید حکومت پر، اس نے حکومت کو تسلیم کر لیا، حاکم بن گیا، تو حسین کو چاہیے تھا کہ یزید کی بغاوت کو بلند نہ کرتے بلکہ بیعت کر لیتے. میں کہتا ہوں یار پہلے دیکھو تو صحیح حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے. حسین کیا ہے اور یزید؟ ایک کتاب کا نام ہے شرح عقائد. شرح عقائد میں بہت سارے عقائد ہیں، الگ الگ. کسی معتزلہ کا بھی عقیدہ آتا ہے، کئی فرقوں کے اس میں عقائد ہیں. آپ کو اسی کتاب میں ایک چیز ہے، یزید کا شوق بیان کیا. یزید کا شوق بیان کیا. یزید کیا شوق رکھتا تھا؟ یزید بندروں کو پالتا تھا. کیا کرتا تھا؟ بندروں کو پالتا تھا، انہیں سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا. کوئی بندر اگر مر جاتا تھا نا تو 3 دن تک اس کا سوگ بھی مناتا تھا. اس کا نام یزید ہے اور یہ میرا حسین ہے. یار میرے حسین کا معاملہ یہ ہے، وقت کیسے بھی آ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، نانا کا دامن نہ چھوٹے. حال تو یہ ہوتا ہے امام حسین کا، بچپن میں تو لاجواب ہے. کبھی آپ نے غور دیا ہے جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر 1 منٹ کا وقفہ لے کر دوسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں. جانتے ہو اس کھڑے ہونے میں کیا معاملہ ہے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام ہے، مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ حضرت حسین آ گئے. میرے آقا علیہ السلام ہے، جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو وہی خطبہ روک دیا. حسین علیہ السلام کو لینے کے لیے میرے آقا بڑھ گئے. آج تک قیامت تک وہی میرے آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے امام خطبہ دیتے وقت دوران خطبہ بیٹھتا ہے، دوسرا خطبہ پھر اٹھنے کے بعد شروع کرتا ہے. خطبہ پڑھتا ہے امام، لیکن ادا تو میرے حسین کی پائی جاتی ہے، سنت تو میرے آقا کی پائی جاتی ہے. اگر امام ایسا نہ کرے تو لوگ کہیں گے امام صاحب نے غلط کر دیا ہے، دوران خطبہ بیٹھے نہیں ہے. لیکن کبھی تم نے سوچا بھی ہے امام صاحب خطبے کے درمیان کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ میرے آقا نے حسین کو دیکھا تو بیٹھ دیا، خطبے کو روک دیا. قیامت تک سنت جاری رہے گی، لوگ سمجھتے رہیں گے سنت پر بیٹھنا، خطبے کو روکنا امام حسین کو دیکھ کر ہے، روکنا میرے آقا کی سنت ہے. لوگ جانتے رہیں گے، پہچانتے رہیں گے. کس کے لیے تھا؟ یہ حضرت امام حسین کے ہی لیے تھا. امام تم کیا جانو یار امام حسین کو. امام حسین کو سمجھنے تو سمجھیں آپ. حضرت حسین کی پیدائش ہونے والی ہے. میرے آقا مسجد نبوی میں ہیں، دیوار کے اوپر میرے آقا علیہ السلام بار بار اپنی ایڑی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے، کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے، کوئی خوشی کا پیغام لا کیوں نہیں رہا ہے. اتنے میں میرے آقا کی چچی حضرت ام الفضل حاضر ہو گئیں. میرے آقا نے فرمایا چچی آج میرا علم کہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکی کی پیدائش ہونے والی ہے. ذرا جا کر تو دیکھو، فاطمہ کے مکان پر جا کر تو دیکھو کیا ہوا ہے. ابھی کوئی خوشی آئی نہیں ہے، ابھی کوئی خبر دینے والا آیا نہیں ہے. حضرت ام الفضل فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت فاطمہ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، جس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل نکل کر پورے گھر کو منور کر رہی ہے. ایک حسین و جمیل بچہ ہے. ام الفضل کہتی ہے فاطمہ یہ بچہ کس کا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، میرے ہی بچے نے جنم لیا ہے. حضرت ام الفضل کہتی ہے او فاطمہ آگے نہ آگے غلاظت ہے نہ پیچھے غلاظت ہے. بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ جب تک عورت کو سیلان رحم نہ ہو بچے کے پیدائش ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تمہیں تو سیلان رحم بھی نہیں ہے، نہ آگے غلاظت ہے نہ پیچھے غلاظت ہے. بچہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ حضرت ام الفضل دوڑتی ہوئی آ گئی ہے. فاطمہ نے کہا یہی تو خدا بندی ہے، جیسے خدا نے چاہا ویسا بچہ پیدا ہو گیا. حضرت ام الفضل آقا کی بارگاہ
میں حاضر ہو گئی، عرض کہ یا رسول اللہ بڑا غضب ہو گیا ہے، حضرت فاطمہ کی گود میں بچہ تو آ گیا ہے، بچے نے جنم تو لے لیا ہے آقا، لیکن جیسے عورت بچے کو پیدا کرتی ہے ویسے فاطمہ نے پیدا نہ کیا ہے۔ فاطمہ کی فطرت تو عورتوں کی فطرت کے خلاف ہے۔ فاطمہ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے نہ آگے غلاظت ہے نہ پیچھے غلاظت ہے، نہ خون کی کوئی لغزش ہے، وہ بھی پاک ہے، بچہ بھی پاک ہے۔ میرے آقا مسکرا دیے، آقا نے ارشاد فرمایا او چچی ذرا سنو تو صحیح، ایک پھول کی ڈالی سے پھول کو توڑا، کہا چچی بتا کہ پھول کے اندر سے کوئی پانی کی بوند ڈھمکی؟ کہا چچی نے نہیں۔ کہا کیا ڈالی سے کوئی بوند ڈھمکی پانی کی؟ کہا نہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا چچی پھر اعلان کر دو یہ تو دنیا کا پھول ہے، اگر پھول توڑ لیا جائے تو پانی کی بوند تک نہ نکلے، میرا حسین تو جنتی پھول ہے، میرا حسین تو جنتی پھول ہے۔ اے میری چچی زمانے میں اعلان کر دو کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی نور ہے، وہ بھی پاک ہے، اس کی ماں فاطمہ بھی پاک ہے، اس کا نانا محمد مصطفیٰ بھی پاک ہے، اس کے والد علی بھی پاک ہے۔ اعلان کر دو، اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اب بتائیں آپ کتنا لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ابھی کچھ لوگوں تو ہاتھ اٹھے ہی نہیں، تو تین ہی سنو گے تو دو ہی جگہ تو آ گئے ہیں مسلمان، یا تو کھانے میں یا تھانے میں، باقی تو پیچھے ہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ نے جو کام کیا بڑا اچھا کیا۔ حضرت حسین کی محبت میں ہی تو ہوتا ہے ہم جتنا ہو سکے ان کا ذکر کریں، ان کے رنگ کو اپنے رنگ میں شامل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم ان کے محبین میں ہمیں شامل کر لے، ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل کر لے۔ جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے خرچ کیا، یہ تو ہمارا کام ہے، قبول کرنا تو خدا کا کام ہے، قبول کرنا خدا کا کام ہے۔ اور یار تم نہیں جانتے حضرت فاطمہ کو نہ باپ کا جواب ہے نہ ماں کا جواب ہے، نہ حسین کا جواب ہے نہ حسن کا جواب ہے۔ ذرا سنتے چلیں آپ، حضرت فاطمہ ہیں۔ کون ہے؟ حضرت فاطمہ ہیں۔ مکے میں جو کنویں ہوتے تھے نا، مکے میں کنویں بڑے گہرے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ بڑے گہرے ہوتے تھے۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پانی بھرنے کے لیے جب کنویں پر پہنچی، حضرت فاطمہ اکیلی دنیا کی وہ شہزادی ہیں، اور دنیا میں عورت کتنا بھی پردہ نشین کیوں نہ ہو، لوگوں کی نظروں سے تو بچ سکتی ہے، لیکن دن میں سورج کی نگاہ سے اور رات میں چاند کی نگاہ سے نہیں بچ سکتی ہے۔ دن میں سورج اس کو دیکھ لے گا، رات میں چاند اس کو دیکھ لے گا، لیکن فاطمہ وہ ہیں کہ جن کو نہ سورج نے دیکھا نہ کبھی چاند نے دیکھا۔ میرا امام اسی کو تو کہتے ہیں جس کا آنچل نہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ ہے، مکے کو کنویں سے جب پانی کھینچتی نا تو آپ کے ہاتھوں کی کھال ادھڑ جاتی، گوشت تک ادھڑ جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت فاطمہ کنویں سے پانی کھینچ رہی ہیں، پانی کھینچتے کھینچتے وہ خردری رسی خطرناک ہوتی، پہلے ہاتھ کا گوشت ادھڑا، کھال اتھڑی، ہڈی تک وہ رسی پہنچ گئی۔ حضرت فاطمہ ہیں، پانی اپنے گھر میں لے آئی ہیں، لیکن پانی لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں ہی لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اب انتظار کرنے لگی ہیں اپنے شوہر حضرت علی کا۔ آج کی عورت نہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی کا انتظار کر رہی ہیں، علی آئیں تو پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں علی سے کہوں۔ لیکن جیسے علی گھر میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی کمر کے پیچھے کر لیا، کہیں علی کی نگاہ میرے ہاتھوں پر نہ پڑ جائے۔ توجہ ہے، کہیں علی کی نگاہ میرے ہاتھوں پر نہ پڑ جائے۔
اس لیے کہ میرے شوہر باہر سے آ رہے ہیں. شوہر کی نگاہ اگر ہاتھوں پر پڑ گئی تو انہوں نے اگر میرے ہاتھوں کو دیکھ لیا تو ان کا چین بے چینی میں گزر جائے گا. پتہ نہیں کس حالت میں باہر سے آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ ہے اپنے شوہر کو سمجھ رہی ہے وہ آج کی عورت نہیں ہے یار, اگر تھوڑا سا بخار آ جائے نا تو ایسا موڈ بنا کر گھر میں پڑ جاتی ہے. شوہر اگر باہر سے کما کے آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ 1 سال سے بیمار پڑی ہوئی ہے. اگر وہ روٹی مانگے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پانی مانگے تو لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جواب دیا جاتا ہے تمہیں کیا پتا ہے, یہاں تو پورا دن بیماری میں گزر گیا ہے, تم تو جھٹے مار کر آ رہے ہو. یہ حضرت فاطمہ ہے اپنے ہاتھوں کو پیچھے اس لیے کر لیا کہیں میرے شوہر کی نظر میرے ہاتھوں پر نہ پڑ جائے, میرے شوہر کا چین بے چین میں نہ ہو جائے. حضرت علی نے کھانا کھایا. حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ ذرا اتنا تو بتا دو آج کیا کیفیت ہے تمہاری, تمہارے ہاتھ تمہارے پیچھے نظر آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی میرے شوہر پہلے آپ کھانا کھا لیں, کھانا کھا لیں گے تو بعد میں آپ کو بتا دوں گی. حضرت علی نے جب کھانا کھا لیا, حضرت علی کی نگاہ جب ہاتھوں پر پڑی, کیا دیکھتے ہیں حضرت علی کہ ہاتھوں کا گوشت اجڑا ہوا ہے. قسم خدا کی علی کا کلیجہ دہل گیا. حضرت علی بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے. فرمایا او فاطمہ ذرا اتنا تو بتا دو کیا میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں, کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں چاہتا نہیں ہوں. اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, تمہارے ہاتھوں کا گوشت اجڑ گیا, وہ تم نے مجھ سے بتانا بھی گوارا نہ کیا. اے فاطمہ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا, بتاؤ تو صحیح. میں تم سے محبت کرتا ہوں فاطمہ, تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں فاطمہ, تم نے مجھ سے چھپایا کیوں. فاطمہ عرض کرتی ہے او میرے شوہر تم باہر سے آئے ہو, پتہ نہیں کس حالت میں آئے ہو, تھک کر آئے ہو, تم کام کر آئے ہو. اگر میں اپنے ہاتھوں کو تمہیں دکھا دیتی تو تمہارا چین بے چینی میں گزر جاتا, اور تو تم بے قرار ہو کر آئے ہو, اور زیادہ میں بے قرار کر دیتی. میرے شوہر میں نہیں چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھ سے راضی رہے, میرا شوہر مجھ سے راضی رہے. حضرت فاطمہ کا جب یہ حال دیکھتے ہیں علی فرماتے ہیں فاطمہ اگر میرا ایک مشورہ ہے, اگر تم مانو تو سنو تو صحیح. آقا کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا ہوا ہے, کچھ باندیاں میرے آقا تقسیم کر رہے ہیں, کچھ غلام میرے آقا تقسیم کر رہے ہیں, مال غنیمت میرے آقا صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں, یتیموں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایسا کرو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ مجھے ایک باندی چاہیے, اگر ایک باندی آقا عنایت فرما دیں تو تمہارا ہاتھ کام میں وہ بتا دے گی اور کام میں تمہاری مدد کر دے گی. حضرت فاطمہ پہنچی میرے آقا کے مکان پر, اور میرے آقا کے مکان پر جانے کے بعد فاطمہ خاموشی کے ساتھ داخل ہو گئی, خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. حضرت فاطمہ نے کچھ نہ کہا, میرے آقا نے ساری باندیاں تقسیم کر دی, مال غنیمت تقسیم کر دیا. بعد میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بتاؤ تو صحیح میری شہزادی کس لیے آنا ہوا ہے. فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے بھیجا. جملے پہ بول گئے یا رسول اللہ علی نے بھیجا ہے. کہا کس لیے بھیجا ہے, کہا آقا ایک باندی کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, ایک باندی لے آؤ تاکہ کام میں تمہارا ہاتھ بڑھا دے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر علی نے بھیجا ہے فاطمہ تو جاؤ واپس اپنے حجرے میں چلی جاؤ, صبح کو تمہارے مکان میں ہم خود ہی حاضر ہو جائیں گے, وہیں تم سے ملاقات کریں گے. حضرت فاطمہ ہے خاموشی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہیں سے آ گئی اور اپنے حجرے میں آ گئی. ایک بات یاد کر لیں آپ لوگ, کبھی جب میرے فاطمہ میرے آقا کے مکان میں داخل ہوتی نا تو میرے آقا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میرے آقا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے, اور جب آقا جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. حضرت فاطمہ میرے آقا کی تعظیم کیا کرتی تھی. حضرت فاطمہ مکان میں گئی, اب صحابہ کرام نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فاطمہ کو باندی دینے سے کیوں منع کر دیا ہے آقا, جبکہ ہم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں آقا. تمام صحابہ کو ہم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا. اے آقا فاطمہ تو آپ کی لڑکی ہے, فاطمہ تو آپ کی اپنی شہزادی ہے. اے آقا فاطمہ تو وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ مجھ سے ہے, جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اے آقا آج آپ نے فاطمہ سے منع کر دیا تو لوگوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ تم نے سنا نہیں فاطمہ کو بھیجا کس نے, تم نے سنا نہیں فاطمہ اپنی
مرضی سے نہیں آئی ہے. فاطمہ کو بھیجا تھا علی نے, اور علی رشتے میں میرا داماد لگتا ہے. اگر میں آج اپنے داماد کو کہنے کو پورا کر دیتا, داماد کے کہنے پر اگر میں باندی فاطمہ کو دے دیتا, تو قیامت تک میری امت کے غریب کہتے, تب تمام امت کے غریب ان کی داماد, ان کی لڑکیوں کو ان کے دروازے پر مانگنے کے لیے بھیجتے, تو کوئی بھی امت کا غریب منع نہ کرتا, بلکہ یہ کہتا, وہ داماد کہتا کہ بھیجنا مصطفیٰ علی کی سنت ہے, دینا مصطفیٰ کی سنت ہے. میرے امت کا غریب سوچتا, آقا علیہ السلام نے تو دے دیا تھا باندی, میں کہاں سے دوں گا باندی؟ اس لیے میں نے فاطمہ کو منع کر کے قیامت تک تمام دامادوں کے منہ کو بند کر لیا ہے. زمانہ جان لے, اگر کوئی داماد تمہاری لڑکی کو تمہارے دروازے پر مانگنے کے لیے کوئی چیز بھیجے تو منع کر دو, اور یہ کہہ دو منع کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. منع کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اگر بھیجنا دامادوں کا کام ہے تو منع کرنا خسر کا کام ہے. منع کرنا خسر کا کام ہوتا ہے. لیکن اب تو یار مانگنے والے بھی تو انٹرنیشنل ہے نا, مانگنے والے بھی تو انٹرنیشنل ہے. کوئی یہ تھوڑی مانگتا ہے یار مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, وہ کہتا نہیں یار میرے لڑکے کا رشتہ وہاں سے آیا تھا تو وہ بلٹ مل رہی تھی, میرے لڑکے کا رشتہ وہاں سے آیا تھا تو بلٹ دے رہے تھے, میں نے کرا نہیں کہ لڑکی مجھے پسند نہیں تھی, چاہے اسے سائیکل ہے نا, لیکن بلٹ اس لیے کہے گا تاکہ اس کے کانوں میں آواز پہنچ جائے اور یہ بھی سمجھ جائے, ہے نا. یہ بھی کوئی اتنا پاگل کوئی ہے, آج کل زمانہ سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے, مانگنے میں لڑکے کا اتنا حق نہیں ہوتا جتنا اس کا باپ کا ہوتا ہے. لڑکا نہیں مانگتا, اس کا باپ کہتا ہے مجھے چاہیے دو, اس کی دے دو یار, تجھے مل رہا ہے اس لڑکی کو مل رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے؟ تجھے دو کپڑے ملنے وہ چین سے پہن لیے, تو کیوں مانگ رہا ہے پیاری ابو؟ عجیب بات ہے یار. لڑکی جو بیچارے لڑکی والے ہیں نا, غریب ہیں, ذرا آپ ان سے جا کر پوچھیں یار, قسم خدا کی جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں نا, اخراجات جانے بڑھ گئے ہیں, ان بیچاروں کو راستوں پہ رات میں بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے, انہیں نیند نہیں آتی ہے. وہ سوچتے ہیں میری لڑکی جوان ہے, کیسے اپنی لڑکی کی شادی کروں گا, کہاں سے اتنا پیسہ لاؤں کہ اپنی لڑکی کا رشتہ کروں. اب تو رشتے بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں جناب, رشتے میں اتنا کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے جتنا شادیوں میں ہو جاتا ہے. لیکن یہ امیر لوگ نہیں سمجھتے ہیں, یہ تو غریب جانتے بیچارے جنہیں نیند نہیں آتی ہے, پوری رات اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. او لڑکے والوں, اگر اللہ نے تمہیں لڑکے دیے ہیں تو کسی غریب کو مت ستاؤ یار, کسی فقیر کو مت ستاؤ یار, غریب کا خیال رکھو. اگر واقعی تو امیر ہے, اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے, تو مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دے, او لوگوں, میرے گاؤں والوں, بستی والوں, سنو تو صحیح, اللہ نے مجھے مال عطا کر دیا ہے, میں امیر ہوں, اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں میرے گاؤں میں جو سب سے زیادہ غریب ہو, میں اس کی لڑکی لینے کے لیے تیار ہوں. اگر تو نے یہ اعلان کر دیا, قسم خدا کی تیرا چرچا تیرے گاؤں میں نہیں بلکہ تیرے کا ڈنکا قرب و جوار میں بچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیرا چرچا ہو جائے گا, امیر ہو تو ایسا, اللہ نے مال دیا ہے اس کو, لیکن وہ مال پر فخر اور گھمنڈ نہیں کرتا ہے, وہ تو غریبوں کی خیر خواہی کرتا ہے. اسی کا نام تو امیر ہی ہے. مالدار آدمی دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں. علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بزرگ آدمی جو ہے وہ عقل سے ہوتا ہے, عمر سے نہیں, اور مالدار آدمی دل سے ہوتا ہے, مال سے. بڑے بڑے مالداروں کو فٹیچر بنتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے بڑے مالداروں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے, اور لوگ کہتے ہیں یار لڑکی والے ہو, جھک کر رہو, اوقات میں رہو. ایسا مت کہا کرو یار, لڑکی والا جھک کر نہیں, لڑکی والا تو کائنات کا سردار بن کر آیا. لڑکی والا تو کائنات کا سردار ہے. او لڑکے والا تم جھک کر رہا کرو, اس لیے لڑکی والا میرا نبی, لڑکی والا میرا نبی ہے جو سب سے افضل ہے. تم کا لڑکے والے ہو, تم جھک کے رہا کرو, گیارہ کرو. اور اب تو رشتے کے بعد بات کہاں بڑھتی جا رہی ہے, میرا موضوع کیا تھا, کبھی انشاءاللہ کبھی اور کسی موضوع کے تحت گفتگو ہو تو سنائیں گے, لیکن بات آگے بڑھتی چلی گئی. اب تو رشتے اور شادی کے درمیان میں بھی کم سے کم 6 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے, اور زیادہ, ہاں وہ بھی 6 مہینے کا وقفہ ہوتا. کتنا؟ 6 مہینے کا. 6 مہینے میں بیچاری کی ایک شادی اور ہو جاتی ہے.
کبھی تو لڑکے کے باپ جا رہے ہیں، کبھی لڑکی کی ماں جا رہی ہے، کبھی لڑکے کا بہنوئی جا رہا ہے، کبھی لڑکے کا ماموں جا رہا ہے، کبھی خالو جا رہا ہے، ایک شادی تک ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں؟ اگر 6 مہینے لگاتار نہ جا رہا 3 مہینے جاتا ہی ہے، اور 3 مہینے تو یار بچولیے جمع کے کھاوے، 3 مہینے تو بچولیے کو چاہیے، شام کو لڑکے والے گھر، صبح کو لڑکے والے کے گھر، لڑکے والا سوچتا ہے بچولیے کو راضی کر لو بلٹ مل جائے گی، لڑکی والا سوچتا ہے بچولیے راضی کرے گا تو شادی آرام سے ہو جائے گی، ہے نا؟ تو 3 مہینے تو پہلے بچولیے کو چاہیے، غلط کہہ رہے ہیں؟ تو یار ایسے مت کرو یار، اللہ رحم فرمائے ہم تمام پر۔ میں عرض کرنے چلا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے کہا او میرے صحابہ، میں نے فاطمہ کو اس لیے منع کیا تاکہ قیامت تک تمام دامادوں کی وہ بند ہو جائے، کوئی داماد اس کی لڑکی کو اپنی سسرال میں نہ بھیجے اپنے مانگنے کے لیے، اس لیے میں نے دامادوں کے منہ کو بند کر دیا ہے۔ اب آقا صبح کو حجرہ فاطمہ پہ حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں او بیٹی کل جو تم حاضر ہوئی تھی نا ایک باندی کے لیے، سنو اس سے اچھا وظیفہ تمہیں میں بتاتا ہوں، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، پورے دن کی تھکان دور ہو جائے گی، پورے دن کی تھکان دور ہو جائے گی۔ وہ جدھر سے بھی گزرے کرم ہی کرتے گئے، وہ جدھر سے بھی گزرے کرم ہی کرتے گئے، کوئی مانگے نہ مانگے جھولی بھرتے ہی۔ سبحان تو میرے اللہ، آقا کا میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، حالانکہ میرے آقا جب دینے پر آتے ہیں تو اپنے نہیں بیگانوں کو بھی دیتے ہیں، بے شک اپنے نہیں بلکہ بیگانوں کو دیتے ہیں، لیکن منع کرنا یہ میرے آقا کی مصلیت ہے۔ آؤ اٹھاؤ تاریخ مکہ، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، مکہ کی سرزمین ہے، ایک یہودی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو گالیاں بکتا ہے، میرے آقا کو برا کہتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے 7 سال کی بچی چھوڑی، کتنی؟ 7 سال کی بچی کو چھوڑا، اس کی ماں کو چھوڑا ہے۔ اب جب بچی اور ماں رہ گئی گھر میں، ان کی بچی کا باپ کا انتقال ہو گیا، گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ ماں نے اور بیٹی نے کھا لیا، اور ختم ہو گیا، راشن پانی ختم ہو گیا، بیٹی ایک دن فاقہ ہو گیا، بیٹی عرض کرتی ہے او ماں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب پتا کس کے دروازے پر جاؤں، کہاں سے کھانے کے لیے لے کر آؤں، کمانے والے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس مکے میں بڑے بڑے امیر رہتے ہیں، اس مکے میں بڑے بڑے عمرہ رہتے ہیں، بڑے بڑے حاکم رہتے ہیں، جاؤ کسی کے دروازے پر چلی جاؤ، کوئی نہ کوئی تو تمہیں کچھ دے دے گا، کھانے کے لیے کچھ دے گا۔ بیٹی اٹھتی ہے اسی وقت، صبح کو مکے والوں کے دروازے پر پہنچتی ہے، بڑے بڑے مکے والوں کے لوگ ایک دروازے پر پہنچی، سوال کیا تھا او مکے والوں سنو، فلاں کی لڑکی فلاں ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ چیز موجود نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوک سے نڈال ہو چکی ہوں، میری ماں بھی بھوکی ہے، مجھے پینے کے لیے کچھ دے دو، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ او یار صبح سے شام تک بچی مکے والوں کے دروازے پر چکر لگاتی رہی، لیکن کسی مکے والے کے دل پر ترس نہ آیا، کسی نے کھانے کے لیے بچی کو کچھ نہ دیا۔ شام ہو گئی، بچی اپنے مکان میں داخل ہو گئی، کہا بچی نے او ماں کسی مکے والے کو میرے حال پر ترس نہ آیا، کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹی سن، آج رات گزار دو، کچھ پانی پی لو، ایسے ہی بسر کر لو، صبح کو اٹھنا، کچھ پھر مکے والوں کے دروازے پر جو رہ گئے ہیں ان کے دروازے پر بھی چلے جانا، ہو سکتا ہے کچھ کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ ادھر بچی رات کو سو گئی، صبح ہوتی ہے، پھر بچی اٹھتی ہے، پھر مکے والوں کے دروازے پر پہنچتی ہے، جو مکے والوں کے دروازے رہ گئے تھے اب ان مکے والوں کے دروازے پر پہنچتی ہے، پھر بچی 7 سال کی بچی صبح سے لے کر شام تک مکے والوں کے گھر پر دروازے پر چکر لگاتی رہی، لیکن کسی مکے والے نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، کسی مکے والے کے دل میں اس بچی کی طرف سے ترس نہ آیا۔ بچی بے قرار ہو کر، نڈھال ہو کر، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی، کہتی ہے او ماں اب تو جینے دل نہیں کرتا ہے، اب تو دل کرتا ہے بس پھانسی لگا لے، خودکشی کر لے، ماں اب دل کرتا ہے تو بھی مر جا میں بھی مر جاتی ہوں، اب نہیں لگتا کوئی کھانے کے لیے ہمیں کچھ دے گا، کچھ پینے کے لیے ہمیں کچھ دے گا، اب تو بہتر یہی ہے کہ تو بھی مر جا میں بھی مر جاؤں، نہ ہم زندہ رہیں گے نہ کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے کچھ جائیں گے۔ سنا تھا مکے میں بڑے بڑے امیر رہتے ہیں، سنا تھا مکے میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن آج پتا چلا مکے والے لوگ صرف مال کے اعتبار سے بڑے ہیں، دل کے اعتبار سے بڑے غریب ہیں لوگ، کسی نے بھی کچھ کھانے کو نہ دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹی بس آج کی رات چاہے تو کچھ پتے کھا لے، پانی پی لے،
सूखी हुई घास खा ले, रात गुजार दे, सुबह को ऐसे दरवाजे पर भेजूंगी वहां से मायूस ना लौटेगी। कर ले, बोलो यार बोलो। रात गुजार दे, सुबह को ऐसे दरवाजे पर भेजा जाएगा कि वहां से तू मायूस लौट कर नहीं आएगी। बच्ची अपनी माँ के कहने से कहती है, माँ बता तो सही अब किसका दरवाजा मक्के में रह गया है? सबके दरवाजे पर तो तेरी बेटी जा चुकी है, सबके दरवाजे पर तो तेरी बेटी ने दस्तक दे दी है, कौन सा ऐसा दरवाजा रह गया है कि ना गई हूं मैं? अब कौन देगा माँ? माँ कहती बेटी अब सो जा, सुबह को बताऊंगी। बेटी कहती माँ बता तो सही दरवाजा किसका है? कहा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का दरवाजा बाकी रह गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का दरवाजा बाकी है, अभी तू अपनों में गई है, अब मोहम्मद के दरवाजे पर जाकर देखना। बेटी कहती माँ किस मोहम्मद की बात करती है? क्या उसी मोहम्मद की बात करती है जिस मोहम्मद को गालियां देता देता मेरा बाप मर गया? क्या उसी मोहम्मद की बात करती है जिसको मरने के मंसूबे बनाता बनाता मेरा बाप मर गया? क्या वो मुझे देंगे? जब वो मेरा नाम सुनेंगे, मेरे बाप का नाम सुनेंगे तो मुझे देंगे वो? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ मिलेगा, वो मेरा बाप का दुश्मन था। माँ कहती बेटी अब रात हो गई, सो जा, सुबह उठना। बच्ची सो गई है, सुबह हुई है। माँ कहती बेटी अब जल्दी उठ, और उठने के बाद जा मोहम्मद के दरवाजे पर चले। किसके दर तवज्जो है हज़रत की? जा मोहम्मद के दरवाजे पर चली जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब बच्ची उठी, उठने के बाद माँ से कहती माँ मेरा बाप तो उनका बड़ा दुश्मन था, मेरा बाप तो उनको मारने के मंसूबे बनाता था, मेरा बाप तो उनको गालियां देता था, अब बता मैं जा तो रही हूँ माँ। माँ कहती है बेटी तू अब तक औरों के दरवाजे पर गई है, अब तू मोहम्मद के दरवाजे पर जाकर देखना, मेरा यकीन कहता है खाली नहीं। अपने तो अपने बेगानों को नाज है कि वहां से कोई खाली नहीं लौटाया जाता है। सुबह हुई, बेटी पहुंची मेरे आका के दरवाजे पर, 7 साल की बच्ची है, दरवाजे पर दस्तक दी है। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी की आंखों में आंसू है। दरवाजा खोलने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने दरवाजे को खोला, क्या देखते कि एक 7 साल की छोटी सी बच्ची है, उसकी आंखों में आंसू हुए हैं, दुबली पतली है, भूख से निढाल है। मेरे आका ने उसके सर पर हाथ रखा। आका का सर पर हाथ रखना था यार, जिसके सर पर आका हाथ रख दे और क्या सुभान अल्लाह, सुभान हाथ रख दे तो और क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक आला हज़रत का शेर है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। जरा शेर को समझे, जर्रे, जर्रा किसे कहते हैं? आपने देखा होगा अगर किसी घर में धूप आती है ना तो कुछ उस धूप में कुछ कतरे, कुछ जर्रे उड़ते हैं मिट्टी के, है ना? जैसे रोशनदान खुला हुआ होता घरों में, या कहीं और से भी आती है तो उस धूप में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है जर्रे। क्या कहा जाता है? जर्रे। आला हज़रत फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजार, पैजार माने जूती। क्या पैजार माने? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालाने मुबारक जब मेरे आका चलते ना, अपनी नालेन को उठाते तो मेरे आका के नालेन से जो जर्रे झड़ते वो नीचे ना जाते बल्कि वो आसमान की तरफ उड़ते। कहाँ उड़ते वो? हम तो लोग चलते हैं तो मिट्टी की फितरत ही है वो नीचे आती है, लेकिन जब आका रखते कदम तो जर्रे आसमान की तरफ उड़ते, और जब उड़ते ना तो सितारे उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने सरों का ताज बना लेते। अब आला हज़रत का शेर सुने, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। यार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। बहरहाल बेटी के सर पर मेरे आका ने अब तो हाथ रखा है। आका मेरे आका बेटी को घर में लेकर आए, और लेने के आने के बाद कहा बेटी बता क्यों रो रही है, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, रोने की वजह क्या है? बेटी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गया फाका करते करते, मक्के वालों ने किसी ने खाने के लिए कुछ ना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ना पूछा उससे तू किसकी बेटी है, तू कहां से आई है, उससे ये ना पूछा ना उसका नसब जाना, ना जब तक तू रहे तेरी मां रहे, इस दरवाजे पर हमेशा आती रहना। ये दरवाजा जैसों के लिए ही बना है, तुझे कभी यहां से महरूम ना लुटाया जाएगा, बल्कि हम तो
آئے ہیں یتیموں کی مدد کرنے کے لیے. بیٹی جب چاہے, جب دل چاہے, جب مانگنے کے لیے آ جانا, جب لینے کے لیے آ جانا, تیرا سوال پورا کرنے سے پہلے تجھے دے دیا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب بیٹی نکلتی ہے, دروازے پر جاتی ہے, وہ پیچھے کو مڑ کر میرے آقا کی طرف دیکھتی جاتی ہے. میرے آقا اس کی طرف دیکھ رہے تھے. بیٹی اور قدم چلتی ہے, پھر مڑ کر میرے آقا کو دیکھتی ہے, اور قدم چلتی ہے, پھر مڑ کر میرے آقا کی طرف کو دیکھتی ہے. سوچتی ہے میرا باپ جھوٹا تھا, میرا باپ مکار تھا, میرا باپ نالائق تھا. جن کا نام محمد ہے یہ تو بڑے ہی اچھے ہیں, ان کی عادت کا تو بے مثال ہے, ان کی تو کردار بھی بے مثال ہے. میرا باپ بھی مردود تھا. بیٹی پہنچتی اپنی ماں کے دروازے پر, ماں کو کھانا دیتی ہے, پیٹ بھراتی ہے ماں کا بھی, اور کہتی ہے او ماں, جو میرا باپ محمد کو گالیاں دیتا چلا گیا, میرا باپ بھی تھا مردود, میرا باپ بھی تھا نالائق, جس کو وہ برا کہتا تھا وہ برے نہیں ہے, برا تو میرا باپ تھا. جب پورے دروازے مکے والوں نے اپنے اپنے بند کر لیے, تب محمد کا دروازہ ہمارے لیے کھلتا ہوا نظر آتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹی میں تجھ سے کہتی تھی نا کہ وہ تجھے محروم نہ لوٹائیں گے. بیٹی اب جلدی کر, ہمیں کلمہ پڑھ کر ان کا مسلمان ہونا ہے. جس کا مذہب اتنا اچھا ہو, جس کا کردار اتنا اچھا ہو, ہمیں اسی مذہب میں جانا ہے. کسی نے کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے میں نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور اپنے چہرے کو چھپانا نا میرے آقا, بات مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. میرے آقا کی ذات ہے, وہاں تو جو مانگنے آتا ہے نا پیغام انہیں بھی دیا جاتا ہے. تقریر ختم کرنا زیادہ ہو گیا. میرے آقا کی ذات ہے یار, تم سمجھے ہی کب ہو میرے آقا کو, ان کے گھر والوں کو ذرا قریب سے سمجھیں آپ. میں تقریر کرنے کے لیے تو الحمدللہ خدا کا فضل ہے, اہل بیت کا کرم ہے. اگر میں شان اہل بیت کی بیان کر لوں تو پوری رات گزر جائے. اور کل سے مجھے ایک ہی اسٹیج پر 5 دن بولنا بھی ہے, ایک ہی موضوع کے تحت 5 دن اسی شروع سے باقی تک سننا چاہتے ہیں. کہا 5 دن تمہارے لیے ضروری ہے کہ 10 دن ہی بولا جائے, 5 ہی دن بولنا جائے. باہر کہے آخری بات سن لیں, میں رخصت ہو جاؤں. جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت امام حسین کو پیاس لگی, نہیں یار غلط کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. اور فرات کی بھی کیا اوقات ہے کہ میں حسین کو پانی دینے سے منع کروں. فرات کی بھی کیا اوقات ہے کہ میرے حسین کو پانی دینے سے, یار جس فرات پر علی کی حکومت چلی ہو, جس فرات پر علی کی حکومت چلی ہو, جب کبھی بھی نہر فرات کا پانی زائد ہو جاتا تو کوفہ کے لوگ حضرت امیر علی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے کرتے, امیر المومنین نہر فرات کا پانی زائد ہو گیا ہے, ہمیں نقصان اس پانی سے ہو رہا ہے. حضرت علی آتے اور آنے کے بعد فرات کو اپنی چھڑی کا اشارہ کرتے تو وہ کم ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ نہر فرات کا پانی کم ہو جاتا. علی فرماتے لوگوں کیا اتنا کافی ہے؟ لوگ کہتے علی اور کم کر دو. علی اشارہ کرتے پھر پانی کم ہو جاتا. لوگ کہتے علی اور کم کر دو. میں کہتا ہوں یار جس کے باپ کی حکومت نہر فرات کے پانی پر چلتی ہو, اس کی کیا اوقات اس کے شہزادے کو پانی نہ دے. سبحان اللہ. کہتے نا او نہر فرات, چاہے یزیدی کتنے بھی اس کا پہرا لگائے, اگر حسین کہتے نہر فرات ذرا ادھر آ, تو کوئی اس کا رخ نہیں روک سکتا تھا, کوئی اس کا منہ نہیں روک سکتا تھا. نہر فرات امام حسین کے قدموں میں آ کر بہنے لگتی. یہ تو میرے حسین کی شان, اسے مت کہا کرو, اس چیز کو مت کہا کرو, اس لیے تم جانتے نہیں میرے حسین کو. آؤ ایک شہر کا نام ہے ردولی شریف. کیا ہے ردولی شریف؟ وہاں کے ایک بزرگ ہیں سید شاہ عبداللہ رحمت اللہ تعالی. کیا ہے؟ سید شاہ عبداللہ. جنگ کر رہے ہیں انگریزوں سے. جنگ کرتے کرتے جب آدھا دن گزر گیا, زخم آ گئے بدن پر,
زخموں کی تاب نہ لا کر ایک طرف بیٹھے، نیند کا غلبہ ہو گیا، عرض کرنے لگے پروردگار عالم تیرا وعدہ ہے جو شہید ہوتا ہے اسے کوثر کا جام ملتا ہے، اسے کوثر کا جام ملتا ہے، پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، پانی کی تلاش ہے، پانی مل جائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہے، جام کوثر لے کر۔ اس نے کہا عبداللہ پانی چاہتے ہیں؟ کہاں پانی چاہتے ہیں، لیکن لو جام کوثر نوش کرو۔ جیسے عبداللہ کے ہونٹوں کے قریب کہا، حور نے پانی پیچھے کے لیا، کہا عبداللہ اسے پینے کے لیے پہلے سر کٹانا پڑتا ہے، اسے پینے کے لیے پہلے اگر اس کو پینا ہے تو حسین کی طرح سر کٹا کر آؤ، تب جا کے کہیں ملے گا۔ لیکن جب ہونٹوں پر جام لگا تھا، پیالے کی تری لگی تھی عبداللہ کے ہونٹوں پر، بیدار ہوئے عبداللہ، اور عبداللہ بیدار ہونے کے بعد شام تک جنگ کر لی۔ خیال آیا چلو شام کو پانی پی لیں گے۔ اب جیسے شام کو پانی پینا چاہا تو نہ بھوک ہے نہ پیاس، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی پھر سوچا کہ یار پانی پی لے، پھر نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، چر تری جام کی کیا لگی، پیالے کی تری ہونٹوں پر کیا لگی کہ عبداللہ کی بھوک بھی ختم ہو گئی، پانی کی پیاس بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 1 مہینہ گزر گیا ہے، عبداللہ کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اور لوگوں اور بھی دن گزرتے چلے گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر جام کوثر کی تری عبداللہ کے ہونٹوں پر لگ جائے تو عبداللہ کو 1 مہینے سے زائد پیاس بھی نہ لگے، بھوک بھی نہ لگے۔ یار جس حسین کو تم کہتے ہو نا پیاسا گیا ہے، نہیں نہیں، تم نے محمد حضرت حسین کو سمجھا ہی کہا ہے، پیاسا نہیں ہے، وہ تو صاحب جام کوثر کی زبان کو بار بار چوس کر گیا، جام کوثر کی زبان کو بار بار میرے حسین نے اپنے منہ میں لیا تھا، اس کو چوما تھا۔ غلط کہہ تو پیاس لگی تھی، میں تو یہ کہتا ہوں ارے قیامت آ جاتی حسین کو کبھی پیاس نہ لگتی۔ اس لیے اگر جس کے جام کی اگر تری عبداللہ کے ہونٹوں پر لگ جائے تو 1 مہینے تک پیاس نہ لگے، اور جو صاحب جام کوثر کی زبان کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بارہا جس نے چوما ہوگا، قیامت آ جائے گی اسے پیاس نہ لگے گی، قیامت آ جائے گی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ غلط کہتے ہو یار، وہ تو ایک امتحان ہے، امتحان میں چاہے کوئی پی ایم کا بیٹا ہو کہ سی ایم کا بیٹا ہو، مکھیہ منتری کا بیٹا ہو یا کوئی پردھان کا بیٹا ہو یا کسی غریب کا بیٹا ہو، سب امتحان گاہ میں کیا ہوتے ہیں، سب امتحان گاہ ہوتا ہے کہ امتحان تھا، ورنہ کیا ہوتا ہو حسین کو پتہ نہیں تھا میری شہادت ہونے، پتہ تھا، حضرت حسین کو بھی پتہ تھا، سب جانتے تھے، بات پہلے سے مشہور ہو چکی تھی، کربلا کا میدان ہوگا، امام حسین وہاں شہید ہوں، سب جانتے تھے، لیکن حکم خدا بندی یہی تھا، حکم خدا بندی یہی تھا، زمان پتہ نہ تھا کہ دیکھو کبھی دھوکے میں مت آنا تم لوگ، یہ مت سمجھا کرو کہ یار ادھر بھی یہ ہے ادھر بھی یہ ہے، سب لوگ مسلمان ہیں، سب ایک سے ہیں، یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں، وہ جانے تھے بندی بریلوی کسے کہتے ہیں، نہیں یار یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ تو میرے آقا کی معاملہ ہے، جو لوگ میرے آقا سے بغاوت رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، پھر ہم نہیں دیکھتے وہ رہنے والے کہاں کے ہیں، اگر آقا سے مخالفت رکھنے والا، بغض و حسد کرنے والا، اگر آقا خاندانی بھی ابو لہب بھی ہو، ابو طالب بھی ہو، ابو جہل بھی ہو، ہم نہیں مانتے اسے، اور آقا سے محبت کرنے والا دوسرے ملک رہنے والا اگر بلال بھی ہو تو ہم اپنا امام بنا لیتے ہیں، ہم تو محبت دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں۔ حسین کو سمجھو ذرا قریب سے، حضرت امام حسین کو نہ پانی کی کس تلاش تھی، نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، کیا تھا وہ پیغام کس امت کو دینا تھا، اے لوگوں سنو تو صحیح، یہ مت دیکھنا قرآن کی تلاوت اور نمازیں ہو رہی ہیں، بس یہ دیکھنا تمہارا دین کس طرف محفوظ ہے، تمہارا دین محفوظ کس طرف ہے، تمہارا ایمان محفوظ کس طرف ہے، جس طرف محفوظ ہو اسی طرف چلے جانا، ان کی طرف مت چلے جانا جو آج بھی یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نہیں کہا، ارے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہیں سنا آپ نے، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث ہے، کیا وہ اہل حدیث، اہل حدیث تو جائز ہی نہیں انہیں کہنا، کیوں حضرت، اب اہل حدیث تو ہم ہی لوگ ہیں، وہ تو اہل حدیث کہتا ہے جس کا نام حسین ہے انہوں نے بغاوت کی ہے، کبھی کہتا ہے امیر المومنین یزید ہے، ارے وہ تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہو یار، کوئی دیوبند سے فتویٰ دیتا ہے، ارے چلو تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، اگر یہی وجہ ہے قلم میں طاقت ہے تو لکھ دکھا،
لکھ کر دکھا کہ حسین حق پر نہیں تھے. قسم خدا کی ہے اتنی طاقت کہاں ہے؟ زبان سے بولنا آسان ہے، لکھنا آسان نہیں ہے. یہ میرے حسین کی ذات ہے. میں اگر گفتگو کرتا چلا جاؤں اور بڑھتی چلی جائے گی. بس یہ قصہ لطیف بھی ناتمام ہے. جو کچھ باب اعلان ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے، تھوڑا سا مختصر سا حصہ ہے. نہ میری زبان میں اتنی طاقت ہے میں تاریخ کربلا بیان کروں. اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو ایک رات نہیں بلکہ کم سے کم کچھ راتیں چاہیے، تب تفصیل سے آپ حضرات سے گفتگو کی جائے. بس شان اہل بیت اگر میں بیان کرنا چاہوں، جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے بیان کی. اگر اور بھی بیان کرنا چاہوں تو انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں. وقت اجازت نہیں دیتا ہے. وقت دامن پکڑ کر کہتا ہے رک جا، وقت بہت ہو گیا ہے، لوگوں کو سونا بھی ہے. ذکر سننا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اس کو بھی ادا کرو. یہ نہیں پوری رات جاگ لی اور نماز فجر غائب ہو گئی ہے. یہ آپ کے اندر کمی نہیں ہے، ہم لوگوں کے اندر بھی کمی ہے. پوری رات یوں ہی گزار دیا ہے، ذکر کر کے چلی بھی گئی اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی اور آپ کو بھی مذہب اسلام کو سمجھنے کی. ہم تمام کا خاتمہ پروردگار عالم ایمان پر فرمائے. کہیں سننے میں جو غلطی ہو اللہ دوسرا اعلیٰ حضرت کی کلام پڑھتا ہوں، سنیں کشن عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے. شعر سمجھنے کے لیے وقت لگے گا، تفصیل بہت لمبی ہے. ارے میرا اشارہ سمجھتے رہیں اب. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے. چرخ پہ آسمان ہے، جانے مرادی اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اب بولو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہے وہ جہانی کی، ہاں جانے ہے وہ جہانی کی، اور جانے ہے تو جہان ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقطع ملاحظہ کر لیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، ہاں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक फरमाए। कहने सुनने में जो कम इल्म की बुनियाद पर गलती हो गई अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।